وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام میرے بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، علاقہ بھر سے آئے ہوئے معزز علماء کرام، مشائخ عظام، اور معززین علاقہ، دینی، دنیاوی، سماجی، روحانی طبقے سے تعلق رکھنے والے، گھریلو زندگی کے اندر چادر اور چار دیواری کا خیال کرتے ہوئے اپنی نسل کی پرورش کرنے والیاں اور احسن انداز سے اپنی گھریلو زندگی کی ذمہ داری نبھانے والیاں میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، جامعہ عربیہ شمسیہ کا یہ پروقار روحانی اجتماع جس اجتماع میں اہل سعادات نے ہم فقیروں کو ان بابرکت ماحول میں اپنی اصلاح کرنے کے لیے حاضری کا پیغام بھیجا، تو دل کی انتہا کی گہرائیوں سے خوشی کا اظہار ہوا. اور اس حالت میں تقریباً 7 ماہ میں میرے 2 بڑے میجر آپریشن، ایک ریڑھ کی ہڈی کا اور ایک معدے کا، تو ان حضرات کو میں نہ کر سکا. اور جتنے بھی اسٹیج پر ہمارے معززین بیٹھے ہوئے ہیں، بھائی رمضان صاحب ہیں، بھائی اکبر صاحب اور دیگر حضرات، میری بھی نظر نہیں پڑی، اور تمام حضرات جتنے ہیں، اور ہمارے شاہ صاحب جو ہمارے ہر معاملے میں دعائیں بھی فرماتے ہیں، سرپرستی فرماتے ہیں، سید محمود شاہ صاحب تقریباً عرصہ دراز 15-16 سال تو ہو گئے ان سے یاری میں، تعلق میں، درمیان میں ناغب ہوئے، لیکن اکثر ان پروگرامات میں حاضری کا موقع ملا. تعمیراتی کام میں اس ادارے کی بڑھتی ہوئی ترقی اور تعلیمی میدان میں اس ادارے کی شب و روز محنت اللہ کے کرم سے اولین صفوں کے اندر کارکردگی کو دیکھ کر، اور سب سے زیادہ آپ حضرات کی جن کو اللہ نے اہل ثروت، مال و دولت سے نوازا، وہ جوتی گانٹنے والے سے لے کر ذمہ دارے تک، ریڑی باندھ سے لے کر پاکستان کے نامور تاجروں کے اندر نام رکھنے والے تک، صرف اس ادارے کی نہیں بلکہ ہر ادارے کے ساتھ اپنی محبتوں کا اظہار دعاؤں میں، وفاؤں میں، عطیات میں اول درجے میں فرماتے ہیں. اس کا بدلہ آپ کو اللہ دیں گے. حالانکہ
اس حالت کے اندر جو آپ اس وقت تشریف فرما ہے، سارا دن کام کاج کیا اور جسم اس وقت آپ حضرات سے کہہ رہا ہے کہ اللہ کے واسطے میرے پہ رحم کر، میرا بھی تیرے پہ حق ہے۔ جس محبت کا اظہار آپ مالی تعاون میں ان اداروں کے ساتھ فرماتے ہیں، ہم آپ کی اٹھک بیٹھک کا، آپ کے کھلانے پلانے کا ہم نہ شکریہ ادا کر سکتے ہیں نہ حق ادا کر سکتے ہیں۔ میں حضرت شاہ صاحبان کی طرف سے، مدرسہ ہادہ کی منجملہ انتظامیہ کمیٹی کی طرف سے آپ حضرات کا دل کی گہرائیوں کے ساتھ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایک اشتہارات لگتا ہے اور آپ حضرات اپنی محبتوں کا اظہار بکھیرتے ہیں۔ وہ بھی وقت ہوگا کہ یہاں چٹیل میدان ہوگا، چار دیواری کا نام و نشان نہ ہوگا۔ کچھ فقیر آئے ہوں گے یہاں جو آرام کی نیند 3 بائی 5 فٹ کے کمرے میں اتنی پرسکون نیند سے سو رہے ہیں کہ اس وقت ایک ایک کنال کی کوٹھیوں کے اندر رہنے والے کو وہ سکون نہیں جتنا اللہ نے قرآن کے عاشقوں کو ان مٹی کے گھروں میں سکون عطا فرمایا۔ اور اللہ قرآن کے خادمین کا احساس کرتا ہے۔ اور اللہ اپنے قرآن والوں کو، خرچ کرنے والے ہوں، محبت کرنے والے ہوں، پڑھنے پڑھانے والے ہوں، ان کو دیکھ کر مسکرانے والے ہوں، اللہ اس کو بھی خیر میں بدل عطا فرماتا ہے۔ اور وہ کرنے میں کسی چیز کا محتاج نہیں، اس کی مرضی ہوتی ہے جس پر رحمت کے چھیٹا ڈالنا چاہے، اس کی مرضی ہوتی ہے جسے اپنے قریب لانا چاہے، اپنے گھر تک بلانا چاہے، وہ نہیں کسی پوچھتا، اپنی مرضی کرتا ہے۔ ایک بات آپ حضرات سے اپنی گفتگو کے دوران کرتا جاؤں گا، دنیا اور دنیا کے اسباب اور دنیا کے جتنے تعلقات ہیں، سب سے نا امید ہونا، کبھی زندگی میں بھول کے بھی اپنے رب سے نا امید نہ ہونا۔ دو بڑے آپریشن ہوئے، ایک کا خرچہ تقریباً 16 لاکھ تھا اور ایک کے 12 لاکھ۔ ہماری کہاں حیثیت تھی کتنا خرچہ کر سکتے، اللہ نے انتظام کیا، پتہ نہ لگا۔ میری اپنی ترتیب ہوا کرتی ہے کہ میرے پاس تبلیغی مرکز ہے جامعہ عثمانیہ پیر محل کا، تقریباً 17-18 سال سے، اور گھر سے 220 کلومیٹر دور ہے، صرف جمعہ پڑھاتا ہوں واپس چلا جاتا ہوں۔ تو رمضان کا جمعہ 27ویں رات اور شب برات میں نہیں چھوڑتا، یہ پیر محل میں ہوتی ہے۔ اور الحمدللہ ترتیب یہ ہے کہ ایک رمضان المبارک کا جمعہ پڑھایا ملتان یا لاہور سے جدہ، پھر جمعرات کو مدینہ شریف سے ملتان یا لاہور، اور آگے دوسرا جمعہ پڑھا دیا۔ اس مرتبہ کچھ حالات، کچھ صحت ساتھ نہیں دیں گی۔ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، پرسوں میں نے ایک وہاڑی کے چاہنے والے سے کہا، میں نے کہا کہاں ہے؟ مکے میں ہمارا میزبان ہوتا ہے۔ میں نے کہا کہاں ہے؟ کہ مدینہ شریف۔ میں نے کہا آقا علیہ السلام کے روضے پہ سلام دے دیں اور عرض کر دیں کہ ملاقات کی عرصہ گزر رہا ہے اور فقیر کی، آپ کے ارشاد کی تمنا ہے حاضری کی، آپ کی اجازت ہے۔ یقین جانو اگر تیرے گھر بغیر اجازت کے کوئی نہیں آتا تو مدینے میں ان کی اجازت کے بغیر بھی کوئی نہیں آتا۔ اگر کوئی سننا چاہے تو اس ساتھی نے مجھے کوئی 10 بجے کے قریب کل دعا بھیجی، اور اس دعا کے الفاظ پہ، یا اللہ تیرا ایک حقیر سا بندہ عبدالحنان اس وقت ویل چیئر پہ ہے، کمزور ہو چکا، مادی اسباب نظر نہیں آ رہے، یا اللہ وہ تیرے گھر تیرے نبی کے در پہ آنا چاہتا ہے، یا رسول اللہ اپنے رب سے کہہ کے اس کی سفارش کر دو تاکہ وہ حاضری کے لیے آئے۔ اب اس کی دعا تھی،
کل میں دوپہر پروگرام میں ایک جگہ گیا، جگہ نہیں بتاؤں گا، وہ میرے بڑے چاہنے والے تھے اور اللہ نے بہت ان کو دیا. انہوں نے سب حضرات کو کھانا مجمع میں کھلایا، مجھے اندر لے گئے اپنے گھر مستورات میں. پوچھتے رہے، پوچھاتے رہے، بچوں کو پیار، اس کو دم یوں کرتے. ان کے بڑے بھائی کہنے لگے مولانا کوئی خواہش ہے؟ میں نے کہا بھائی کیا خواہش ہے کچھ؟ میں نے کہا یار بس اس بڑا رمضان المبارک کا عمرہ رہ رہا ہے، نہیں ہو سکتا. 2 منٹ کے لیے خاموش ہوا. کہنے لگے کوئی اکاؤنٹ نمبر ہے آپ کا؟ میں نے کہا ہاں. اطلاع تلش کر کے میں نے اکاؤنٹ نمبر دیا. ہم وہاں دعا لے کے روانہ ہوئے. رات 10:30 بجے اس نے 10 لاکھ روپیہ اللہ کی قسم میرے اکاؤنٹ میں بھیج دیا. رات کی بات، 10 لاکھ. VIP پیکج مکہ ٹاور میں عمرہ کر کے. اتنی جلدی قبولیت. مغرب میں اس نے کہا کون؟ رات 10 لاکھ. اور میں نے اسی کو ٹرانسفر میں کمی آتا ہے. اللہ نے 27 تاریخ کو بلا لیا. اللہ نے کوئی ادھر کو جا رہا ہے، کوئی ادھر کو جا رہا ہے، کوئی ناران کی پہاڑیوں میں، کوئی برف باریوں میں، کوئی یہاں کو جا رہا. پاگلوں کی طرح پھر رہا. اس رستے پہ چلو جب منزل ہی کوئی نہیں. منزل تو مدینے میں. تم ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دے رہے ہو جن کی یاری موڑ کی، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دو جس کی یاری توڑ کی ہے. وَاجْعَلْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّ. یاد ہے یہ کب پڑھتے ہیں بھائی؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مقام محمود کیا ہے؟ فرمایا جنت کا ممبر ہے. میدان معاشر میں یہ ممبر لایا جائے گا اور کہا جائے گا میرا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس ممبر کے اوپر بیٹھ جائیے. یا اللہ ممبر پہ بیٹھ کے میں کہاں جاؤں گا؟ فرمایا آپ جنت الفردوس میں تشریف لے جائیں. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کیا جنت میں چلے جائیں گے؟ صحابہ نے حسرت بھرے الفاظوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی تمنا کا اظہار کیا کہ اگر آپ جنت کے اندر چلے گئے تو ہمارا ساتھ کون دے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے اس ممبر پہ میں بیٹھوں گا نہیں بلکہ اپنا ہاتھ رکھ دوں گا. اگر میں اس ممبر پہ بیٹھ گیا تو ممبر مجھے اڑا کے جنت الفردوس میں لے جائے گا. اللہ پوچھیں گے اے میرا نبی اس ممبر پہ کیوں نہیں بیٹھتے؟ کہ تیرے حکم کو پورا کرنے کے لیے میں نے ہاتھ رکھ دیا. اے میرا محبوب نہ بیٹھنے کی وجہ بتا. یا اللہ میں تو بیٹھوں گا، یہ ممبر مجھے جنت میں اڑا کے لے جائے گا، پیچھے میری امت کا کیا بنے گا؟ اللہ فرمائے گا محبوب بتا کیا چاہتا ہے؟ یا اللہ پہلے میری امت جائے گی پھر کملی والا جائے گا، اس کا دریائے رحمت جوش میں آئے گا. فرمایا محبوبہ لبوں کو ہلانا شروع کر دے، دامن پھیلانا شروع کر دے. دامن پھیلانا تیرا کام، جنت کے 8 دروازے تیرے کلمہ پڑھنے والوں کے لیے کھولنا میرا کام ہے. ایسا اللہ نے وفادار نبی دیا ہمیں. دنیا والوں میں کیا پہچان کروا رہے ہو؟ مر گئے انہوں نے خدا کی قسم یہ قبرستان روزانہ نئے نئے ماڈل لے کے آئیں گے. انہوں نے تمہاری طرف مڑ کے نہیں دیکھنا کہ تمہاری قبروں کی طرف پیٹ پھیر کے کھڑے ہو جائیں گے. جس بچے کے نام تم نے دنیا کو اندھیری کال کوٹری کے اندر ڈال کر میرے عزیزوں نہ حلال دیکھا نہ حرام دیکھا. میرے محترم دوستوں بزرگوں خود تو کیڑوں والی قبر کے حوالے ہو گئے اور اپنے بچوں کو ایسی والی قبروں میں سکون کی نیند سلا دیا. اگر جہاں آپ جس قبرستان میں آپ دفن ہوں گے اللہ کرے خیر کا معاملہ ہو، اگر تیرے میرے بچے کے گھر کا راستہ اسی قبرستان کے راستے پہ ہوا، سال گزر جائے گا، لوگوں کے یہاں میرے ابو کی قبر ہے، یہاں میری اماں کی قبر ہے. خدا پاک کی قسم دنیا کی دوڑ کے پیچھے اسے اتنی دوڑ لگی ہوگی، سال گزر جائے گا اور میرے محترم دوستو اس کی گاڑی موٹر سائیکل کی ورک شاپ پہ تو رکے گی، پرچون والی دکان پہ رکے گی، کھاد والی دکان پہ رکے گی. یقین جانو اس کی موٹر سائیکل کبھی قبرستان میں تیری قبر کے پاس ہی نہیں رکے گی. دوڑتا جا رہا ہے پھر تماشے لگے پڑے، بھاگ رہے ہیں دنیا کے پیچھے. امی کیا کری؟ منہ نہیں دکھاتا، کہاں رہتا ہے؟ آیا. ابا کیا کرا؟ ابا تو سمجھا، آیا.
گھر والی گلی ناشتہ تیار ہے، آیا آیا، چھوٹے چھوٹے بچے روتے موٹر سائیکل کے پاس آگے، آیا آیا آیا، اندر کر، آیا آیا آیا، یار کہنے لگا کتنے ہونا ہے، آیا آیا آیا، ایسی دنیا کی دوڑ کے پیچھے بھاگا، کسی کے رکنے سے روکا کوئی نہیں۔ اللہ نے فرمایا میں تجھے روکوں گا، چل ملک الموت جا کے بازار میں کھڑا ہو جا، کالج کے دروازے پہ کھڑا ہو جا، یونیورسٹی پہ کھڑا ہو جا، شادی حال کے پیچھے کھڑا ہو جا، پھولوں والی گاڑی کے پیچھے جا کے چھپ جا، جیسے لال رنگ کے پھولوں والی گاڑی کا دروازہ کھولے گا سامنے آ کے کھڑا ہو جانا، کہنا تو نے سسرال نہیں جانا، تو نے قبرستان جانا ہے۔ یہ تمہارے علاقے کی ملائیاں بیٹھی ہوئی ہے، یوں کر کے فون کریں ڈی سی صاحب کی، ڈی ایس پی صاحب کی، ایس ایچ او صاحب کی، جج صاحب کی، رو صاحب کی، کرسی کو ہلا کے رکھ دیں۔ مال والوں، دولت والوں، شہرت والوں، عہدوں والوں، حکومت والوں، جاؤ قبرستان۔ ایک قلم چلا کر لوگوں کی زندگی کی موت کے فیصلے کرنے والے وکیلوں، ایک دلیل دے کر او لوگوں، مجرموں کو مظلوم بنانے والوں، ظالموں کو مظلوم بنانے والوں، مظلوموں کو ظالم بنانے والوں، معاف کرنا سارے وکیل ایسے نہیں ہوتے۔ واپڈا والوں میں تیرا اختیار ہے، گیس والوں میں تیرا اختیار ہے، پانی والوں میں تیرا اختیار ہے، واسطہ والوں میں تیرا اختیار ہے۔ اتنا پیسہ تیرے پاس، دو مرتبوں کا مالک ہے۔ جس ابا کو اپنے ہاتھ سے قبرستان کی قبر میں اتار کے آیا، جس اماں کو چھوڑ کے آیا، میرے محترم دوستوں بزرگوں کو لکھ کے بھی آیا، اماں بن اماں، ابا ابے کا نام، ابے دادے کا نام لکھ کے آیا، ولادت لکھ کے آیا، وفات لکھ کے آیا۔ اے تیرے اندر اتنی طاقت، سارا احمد پور سے حال کٹھا کر کے لے جاؤ، چار دیواری کے اندر جو سو رہے ہیں، رب اکبر کی قسم ایک کو اٹھا کے لاؤ۔ فرمایا میرے بندے تیرا اختیار مردوں پہ نہیں چلتا تو تجھے زندوں پر اختیار چلاتے شرم کیوں نہیں آتی ہے؟ تجھے کبھی یقین آئے گا زندوں پر بھی اختیار میرا، مردوں پر بھی اختیار میرا۔ اگر زندوں مردوں پر اختیار چلتا تو پتہ نہیں کتنے تیرے ہاتھوں روزانہ ذبح ہو جاتے، کتنے مردے زندہ ہو جاتے۔ اور میرے محترم دوستوں بزرگوں، قبر کے کوٹھڑے میں، قبرستان کی چار دیواری میں اتنا کچھ ہوتے ہوئے اگر تیرا میرے اختیار نہیں چلتا تو میدان محشر میں اپنے اختیارات کا کیا استعمال کرے گا؟ اگر میں آپ سے پوچھوں نہ آپ کے پاس جواب ہے نہ میرے پاس جواب ہے، آپ مجھے بتاؤ تو صحیح، پھولوں کی مہک سے زیادہ خوشبودار زندگی تھی، امن اور آرام والی زندگی کے لمحات تھے، آپ نے میں نے زندگی کے اتنے بکھیڑے کیوں پیدا کر لیے کہ ان کو سمیٹتے سمیٹتے 7 نسلیں قبرستان چلی گئی کہ دنیا کی گٹھڑی ابھی تک بنی کوئی نہیں۔ نہ مال سے میرا دید و معیار بنے گا، نہ کپڑے سے بنے گا، نہ عہدے سے بنے گا، وہاں تو اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کے نزدیک قیامت کے دن وہ ہوگا جو روئے زمین پر آسمان کے نیچے اللہ سے سب سے ڈرنے والا ہوگا۔ مال والوں نے اپنے مال کو، اولاد والوں نے اپنی اولاد کو، کپڑے والوں نے اپنی کپڑے کی چمک کو، گاڑی والوں نے اپنی گاڑی کی چمک کو استعمال کر کے دیکھ لیا۔ یقین جانو اے میرے محترم دوستوں بزرگوں، ایک کڑوا بول ساری زندگی کے اخلاق اور کردار کو اور دوستی کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیتا ہے۔ معیار یہاں نہ بنا، معیار وہاں بنا، کیونکہ میرے بابو یہاں تھوڑا رہنا ہے، وہاں زیادہ رہنا ہے۔ یہاں کی زندگی میرے عزیزو اللہ اکبر دھوکے کا گھر ہے، وہاں بدل آباد ہے۔ جتنا مرضی تیرے پر مال و دولت کے شہرت کے لگ جائیں، حصے میں تو وہی 3 چادریں کفن کی آئیں گی۔ اور یہ احمد پور سیال کے باسیوں، اللہ کی عزت کی قسم، نہ تمہیں پتا نہ مجھے پتا کہ 3 چادریں 70 سال کی بھاگ دوڑ میں ملے گی، پتہ نہیں اس چادر میں سے حلال کی خوشبو آ رہی ہوگی کہ حرام کی آ رہی ہوگی۔ مکان کا فیصلہ بعد میں کریو، دکان کا فیصلہ بعد میں کریو، جن جدان کا فیصلہ بعد میں کریو، پہلے اپنے کفن کا فیصلہ کر لے۔ عید کے کپڑے خریدنے والوں، رمضان المبارک کے جمعۃ الوداع میں نیا جوڑا پہن کے خریدنے والوں، رب اکبر کی قسم سارے جبیلے چھوڑو، جاؤ صبح مارکیٹ میں، اگر 2-4 ہزار تمہاری جیبیں کھسے کے اندر ہیں، ان 3-4 ہزار روپے کا، اور یہ یقین ہو یہ حلال کے پیسوں کا،
تو اپنا کفن لا کے خرید کے رکھ لو، ورنہ 15 گھنٹے مرے ہوئے گزر جائیں گے، پر اب کسی لیے چاروں پاسے پڑی ہوں گی، سب کے انتظار کر رہے ہوں گے، لیکن اتنے بڑے احمد پور سیال کے اندر کسی کو یہ فکر نہیں ہوگی کہ ابا کو حلال کا کفن پہنا کے بھیجنا ہے۔ اپنے گھروں کے اندر اپنے حلال کے پیسوں کا کفن لا کے رکھو، یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ اکبر۔ میرے عزیزو، عالمگیر مغلیہ خاندان کی سلطنت کا بادشاہ عالم سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ، اتنا بڑا اللہ نے اسے تخت و تاج عطا فرمایا، اتنی اللہ نے اسے حکومت عطا فرمائی۔ جب شام کا وقت ہوتا دلی کے چاندنی چوک میں اپنے ہاتھوں سے کپڑا کاٹ کاٹ کر ٹوپیاں بنا بنا کر میرے عزیزو مغلیہ خاندان کا بادشاہ دلی کے چاندنی چوک کے اندر ٹوپیاں بیچا کرتا تھا۔ ایک دن کی کمائی 5 روپے 12 آنے ہوئی، اسے تھیلی میں ڈال کے لکھ کے لگا دیا، او لوگوں میں مر جاؤں وقت کے بادشاہ کو شاہی مال سے کفن نہ دینا، بلکہ میری حلال کی کمائی کے پیسوں سے کفن دینا۔ او لوگوں میرے مرنے کے بعد بندوں کے سامنے کھڑے نہیں ہونا، بلکہ مرنے کے بعد میرے بندوں کے خدا کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ مشک و عنبر لگانے والوں، عطر لگانے والوں، کوئی گلاب کے پھولوں کی خوشبو لگانے والوں، کوئی میرے عزیزوں برانڈ کے پرفیوم لگانے والوں، باڈی سپرے لگوانے والوں، شیمپو استعمال کرنے والوں اور صابن طرح طرح کے خوشبو استعمال کرنے والوں، یہاں کی خوشبو 1 دن آوے گی، 2 دن آوے گی، 3-4 دن آوے گی، کبھی منہ کی، کبھی پسینے کی، کبھی میرے محترم دوستوں ری خارج ہونے کی، کبھی میرے عزیزوں یہ تعفن کی بدبو آئے گی۔ اللہ غنی، میرے محترم دوستوں بزرگوں ایسی خوشبو لے کے جاؤ کہ جس خوشبو سے زمین والے میرے عزیزوں زمین والے جس خوشبو کو محسوس نہ کریں بلکہ آسمان والے محسوس کریں۔ فرمایا ملک الموت علیہ السلام جب تشریف لے آتے ہیں مرنے والے کے چاروں پاس سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں سونگو اس کے کندھوں کو، اس کے ہاتھوں کو، اس کے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو، صدقے کی خوشبو آ رہی کہ نہیں آ رہی، اس کی پیشانی کو سونگو سجدوں کی خوشبو آ رہی کہ نہیں آ رہی۔ وہ جو اعضاء زمین پر سجدے کی حالت میں ٹکتے ہیں ملک الموت اور فرشتے سونگتے ہیں، اگر خوشبو نہیں آ رہی ہوتی نماز کی، روزے کی، حج کی، تو کہتے ہیں نو مراد تیرا جانا نا مبارک ہو، اللہ اکبر تو دھوکہ ہی دھوکہ کر کے جا رہا ہے۔ میں اپنے گھر کا مالک، میں اپنی اولاد کے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں، اپنے مکان دکان کاروباروں کے بارے میں میں خود مختار ہوں، میں پوچھ سکتا ہوں۔ جس منہ کو اللہ نے ماں کے پیٹ کے اندر پاک رکھا، پخانہ بھی پاس تھا، پیشاب بھی پاس تھا، گندے فاسد مادے بھی پاس تھے، اللہ نے ایک پتلی سی جھلی کے اندر اللہ نے تیرے میرے ماڈل کو سجا کے رکھا۔ تجھے مجھے ضرورت میرے عزیزوں تمام پروٹین کی، تمام خوراک کی پڑی، پانی کی، روٹی کی اور تمام چیزوں کی پڑی، اللہ نے ماں کے ناک کے ساتھ نانی کو جوڑ کر، تیری ناک کے ساتھ نانی کو جوڑ کے رکھ دیا۔ میں نے کہا یا اللہ اتنا بڑا منہ کھا لیا، اتنا بڑا منہ کھول دیا، کتے بلے لوہے پتل سونا چاندی سارا عدم کیا جا رہا ہوں، یا اللہ یہ منہ تیرے ماں کے پیٹ میں کیوں نہ کھولا؟ فرمایا میرا بندہ میں بھی پاک تو بھی پاک، تیرے منہ کو پاک رکھا۔ میں اتنا تو اختیار رکھتا ہوں، میں اتنا تو حق رکھتا ہوں، جب قیامت کا دن ہوگا میں تیرے سے سوال کروں گا، اس کا جواب لے کے آنا۔ اے میرا بندہ 9 مہینے جس منہ کو ماں کے پاک پیٹ کے اندر پاک رکھا، اوے بے شرما جب میں نے تجھے دنیا کے اندر بھیجا تھا تو تیرے منہ سے مشک و عنبر کی ہوائیں آ رہی تھی، آج میں نے تجھے پلٹا کے اپنے سامنے کھڑا کیا، اوے بے غیرت مجھے جواب دے تیرے منہ سے شراب کی بو کیوں آ رہی ہے؟ بیٹیوں کا حق کھا کے آیا، ماں کو جھٹے مار کے آیا، باپ کی گریبان میں ہاتھ ڈال کے آیا، بہنوں کا کھا کے آیا، پھوپھیوں ماسی تائیوں کو دھکے دے کے آیا۔ روزہ دارو تم بڑے بڑے روزہ دارو، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اب خاری کا مہینہ، احساسات کا مہینہ، رحمتوں کا، مغفرت کا، جنت کی آگ سے چھٹکارے کا مہینہ آ رہا ہے، کوشش کرنا ہو بھائیو کچھ نہ کچھ لے کے جانے دیو، اسے خالی ہاتھ نہ رہ جائیو، اسے کچھ نہ کچھ لے کے جانا۔ تراویح کا ثواب اپنی جگہ، روزے کا ثواب اپنی جگہ، مسجد مدرسے کی افطاریاں کروانا، مکے میں دسترخوان بعد میں بچھانا، مدینے میں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چھاؤں میں لوگوں کی افطاری اور سحری کا انتظام بعد میں کرنا،
پہلے روٹھے ہوئے ویر کو جیسے رمضان کا چاند نظر آئے ناراض بھائی کو منانے کے لیے دروازے پہ چلے جانا. جس بہن کو دھکے دے کے باپ کی جائیداد میں سے حصہ مانگا تھا, جس بہن کو دھکے دے کے 10 سال ہو گئے منہ نہ دکھایا, جا اس کے آگے جا کے ہاتھ جوڑ دینا. رب اکبر کی قسم ہے اگر تیری بہن نے تیرے بھائی نے بائیں پھیلا کے گلے ملا لیا تو پھر تیرا روزہ بھی قبول ہے, تیری تراویح قبول ہے. رب اکبر کی قسم ہے بہن ناراض ہے اور سختیوں سے ماں کو رلا دیا اور ابا جان کو بولنے کے قابل نہ چھوڑا. افطاریاں مدینے میں کر 1 مہینے کا مسجد نبوی میں اعتکاف بیٹھ. اگر باپ نے اللہ کے آگے رو کے دکھا دیا تو بھی مردود ہو جائے گا, تیرا اعتکاف بھی مردود ہو جائے گا. ایمان پر اللہ سے خاتمہ مانگا کرو. 5 وقت کی نماز مانگنے والوں, رزق کے حلال مانگنے والوں, ایک اللہ سے اور دعا کیا کرو. اے الہ العالمین, میرے بچے ذرا سنو میری بات, یاد کرو گے اللہ سے زبان کا ہلکا بول مانو. اے اللہ مجھے زبان کا اتنا ہلکا بول دے دے کہ ٹوٹے دل جڑ جائے, زخموں کے اوپر مرہم رکھنے والا بن جاؤں, رونے والوں کو ہنسانے والا بن جاؤں. خواہ وہ یتیم ہو, خواہ مسکین ہو, اپنوں میں ہو, کو پرایہ میں ہو. کیوں اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ, کیا آپ نے نہیں دیکھا ایسے شخص کو جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے. زانی کا نام لیا ہوتا, شرابی کا ہوتا, اللہ کی توحید کا منکر کا ہوتا. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ, یتیم کو دیکھ کے منہ پھیرنے والا, دروازے سے دھکے دینے والا. وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ, اور جو مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے. اللہ فرماتے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ, اور لوگوں تم جتنے بڑے نمازوں کے سجدے لے کے آ جاؤ, قیامت کا دن ہوگا تم نے یتیموں کو دھکے دیے اور میرے بھوکوں کو کھانا نہیں کھلایا. مجھے میری کبریائی کی قسم ہے تمہارا ہاتھ پکڑ کر جنت تو دور کی بات ہے, ایسے لوگوں سے قیامت کے دن میں ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کروں گا. کاش آپ میں قرآن کی دولت حاصل کرتے, اللہ کیا انعام عطا فرماتا. معیار زمین کا نہ بناؤ, عرش بری کا بناؤ. مولوی صاحب ہمارے پاس اتنا وقت کوئی نہیں, سیدھی سادھی بات کر. بڑے بڑے نامور قرآن آئیں گے. شاہ صاحب اللہ کی قسم ہے آپ کے جلسے پہ تنقید نہیں کرتا, اللہ کرے باغ و بہاروں کے ساتھ یہ اجتماعات برقرار رہے, لیکن یہ مجھے بولتے بڑی شرم آ رہی ہے. قرآن سننے کا اتنا شوق ہے, اللہ اکبر, قرآن کی تلاوت سننے کے لیے تم نے قرآن کے قاریوں کو مصر سے بلا لیا, لیکن ہائے کتنی بدنصیبی, جس قرآن کو سننے کے لیے تم نے مصر کے قاریوں کو زحمت دی, وہ قرآن پاک تیری نسلوں کے گھر کے اندر 50 سال ہو گئے بند پڑا ہے. اللہ اکبر میرے عزیزو, پورے گھر کے اندر 50 سالوں میں کوئی کھولنے کے لیے تیار نہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, کوئی شک تھا؟ یہ بندوں کا لکھا ہوا تھا, یہ میرا لکھا ہوا ہے. اسے آرمی چیف نے نہیں بھیجا, وزیر اعظم صدر پاکستان نے نہیں, اسے میں نے تمہارے لیے اتارا. ہدی للہدایت, ہدایت ہے. کیوں نہیں پڑھا؟ کیا اللہ یہ پوچھنے کا حقدار نہیں؟ احمد پور والوں مجھے ایک بات بتاؤ, جب 9 مہینے کے بعد کسی گھر میں اولاد پیدا ہوتی ہے, بیٹی بچی پیدا ہوتی ہے, جاؤ ان بھائیوں سے پوچھو, جاؤ اپنی ماں سے پوچھو, جاؤ اپنی بیوی سے جا کے پوچھنا, جب یہ میری بیٹی سکینہ یہ انوری یہ رضیہ دنیا میں آئی تھی تو ننگی کو سینے لگایا تھا, یا اس کو پہلے کپڑوں میں چھپایا تھا, اور کہ نہ کتنی سی تھی, نہ کھیلنا آوے نہ کودنا آوے, جب یہ دنیا میں آئی جلدی سے کپڑے صاف کیسے 7 کپڑے میں لپیٹ دیا. پھر وہ پوچھنے کا حقدار نہیں. بچی دنیا میں آئی, اللہ اکبر, بچی دنیا میں آئی, تم نے اس وقت جب بالکل نہ آتا نہ پتا, نہ شرم کا نہ حیا کا نہ ادب کا نہ بے ادب کا, جب اسے کچھ پتا نہیں تھا اس وقت تو کپڑوں میں چھپا لیا,
جب LLB ہو گئی، جب PhD ہو گئی، جب یوں ہو گئی، مجھے بتا احمد پور سے حال والے جسے میں نے دنیا میں آ کر پہلے دن آنکھ کھولنے سے پہلے جس کے ننگ کو چھپایا، تو نے 20 سال کی عمر میں اس کا لباس کیوں اتارا تھا؟ تیرے مر گئے، اپنوں کو لے کے جا، باپ تیرا بیماری میں تڑپ رہا، ماں تیری روزانہ دروازہ تکتی ہے، بیوی طلاق لینے کے لیے آ گئی، اور تیری بیٹیوں نے تجھے باپ کہنا ہی چھوڑ دیا، اور تیرے بیٹے کرے کہ کرے کی کریے یہ ابا ایسی کچھ کہہ نہیں سکتے، تجھے اب بھی شرم نہیں آ رہی؟ تو احمد پور سیاست نہیں، پورے پاکستان کی سرزمین پہ خدا سے کتنی بڑی بغاوت کر رہا ہے۔ ہمارے سے بڑا بدنصیب کون ہوگا؟ ہمیں تو چائے والا ہی لٹے رہا۔ یہ چائے والے میں معذرت خدا کے واسطے، تم نے اپنی ایک چائے کی پیالی بیچنے کے لیے ہماری نسل کے بیڑا غرق کرنے کی کسر کیوں اٹھا رکھی ہے؟ ہم نے تمہارا کیا بگاڑا؟ ہم وہ لوگ تھے جو تمہارے گھروں کے پاس جو تمہاری دیواریں تھی ان کے اوپر جو کلر چمکا کرتا تھا، ہم تمہاری نیچی نگاہ کر کے جاتے تھے، اے ظالمو تم نے ایک چائے کے چکر میں تم نے آلو چھولے کی پلیٹ کے اوپر ہماری نسل کا بیڑا غرق کر دیا۔ جتنے چائے والوں کے ہوٹل ہیں سب پہ لوڈو رکھا ہوا ہے۔ میرا بچہ جسے قرآن ایمان روزے حق کی حالت میں ہونا چاہیے تھا، یہ میرا عزیز 70 روپے کا اس وقت تک نہیں پیتا جب تک 4 بندوں کی چائے جوئے میں نہ ہار جائے۔ گھٹنیوں سے کھیلنے والا سنوکر کا کھیل ہے، یہاں بھی میرے بچے کا بیڑا غرق ہوا۔ ہر کھیل کے میدان کو کھیل نہیں شر سمجھ کے لگایا گیا۔ بتاؤ میں کس کے ہاتھ پہ جا کے اپنی نسل کا لوگ تلاش کروں؟ پھر دنیا نے آپ کو مجھے ایک اور دھوکہ دیا مولوی صاحب، دنیا نے دھوکہ دیا، دنیا نے شادی کا وہ کوئی موبائل لا کے دے دے، سارے پہ بھیڑے تو بچے گا، چل گھنٹے پڑا کرے گا، گھر تو کرے گا۔ او میرے لاڈلو، اگر تیرے موبائل کے وائی فائی کا کنیکشن ہو دنیا کی بےہودگیوں سے ملتا ہے تو تیری میری بیٹی کے وائی فائی کا کنیکشن بغداد سے نہیں آ رہا۔ اگر تیرے میرے موبائل کی ٹک ٹاک پہ، آپ کے میرے موبائل کی فیس بک پہ مجھے وہ عورت کی غیرت دکھائی گئی جس پر کپڑے نام کا نشان کوئی نہیں، تو میری بیٹی کو بھی وہ مرد دکھایا گیا کہ جس کی چٹی بھی کوئی نہیں ہے۔ گلی میں کھڑا ہو جائے، اپنی گلی سے کتے کو گزر نہیں دیتا، یہ حرام زدگی تیرے گھر کے اندر پڑ گئی۔ او بتا تو صحیح، اس زبان کی اس للو کو کھولنے کے لیے کس چیز نے تجھے روکے ہوا ہے؟ آج ماں باپ اپنی ذمہ داری کا احساس کرنے لگ جائیں اور چھوڑ دو خدا کے واسطے راتوں کو جاگنا۔ 14 بجے ہیں، رات کو 2 بجے گھر کے اندر آنا کوئی انسانیت ہے؟ چور آتا ہے، ڈاکو آتا ہے، زانی آتے ہیں رات کو، انسان کا بچہ نہیں آتا ہے۔ سارے حقوں میں جان چھڑ جائے گی، اللہ کے حق معاف، اس کے بندوں کے حق معاف، لیکن ایک حق میں یوں بدر میں پہنچی جائے گی۔ وجہ کون سی؟ اللہ محمد عربی زور سے کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سارے نبیوں کا سردار، سارے نبیوں کے سردار۔ بڑی اہم سی پیاری سی بات کرنے لگا ہوں، سارے نبیوں کے سردار جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم 9 ازواج مطہرات کے اجرے ساتھ مسجد نبی کے جڑے ہوتے۔ ہماری اماں عائشہ، ام سلمہ، حضرت ریاض، حضرت سودا، حضرت ساری امات کہتی ہیں روزانہ ایک عورت کی باری ہوتی، ایک گھر میں اللہ کے نبی رات گزارتے۔ اماں عائشہ فرماتی ہے جب میرا حق ہوتا، یہ رات میری ہوتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے، کیا کہتے؟ عائشہ آج کی ساری رات تیرے نام ہے، اے عائشہ آج کی رات کا تیرا ہے، عائشہ میں تیرے وقت کا اتنا احترام کروں گا، میں تیری باری کا اتنا اہتمام کروں گا۔ یہ سامنے مصلی پڑا ہوا ہے، یہ چادر ہے، اے عائشہ اگر تو اجازت دے گی، تیری اجازت کے ساتھ میں مصلی پہ اللہ کے آگے کھڑا ہوں گا۔ اگر عائشہ یہ وقت تیری امانت ہے، اگر تو اجازت نہیں دے گی تو محمد مصلی پہ نہیں جائے گا۔ 18 گھنٹے جس کو تم نے نوکرانی بنا کے رکھا، بتاؤ تم نے 6 گھنٹے سے وقت کیوں نہیں دیا؟
ہنسنا نہیں بابو جی، یہ تو جب 11 کا چھاننا چلے گا پتہ لگ جائے گا۔ پوچھ علماء اکرام سے، تیرے عملوں پر، تیرے حج پر، تیری زکوٰۃ پر، تیرے روزے پر، تیرے تقوی پہ سب سے آخری گواہی عورت کی ہوگی۔ ہاں بھائی، ساری دنیا کو ہنسانے والا کبھی تیرے سامنے بیٹھ کے ہنسا تھا، تیرے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ لانے کا ذریعہ بنا تھا۔ یاد رکھنا، گھر کے اندر بچی دبونے والوں، جود مار مار کے دبانے والوں، جب اس نے یوں کر کے خدا کو رو کے دکھایا، اللہ اکبر، سارے کا سارا بھانڈا پھوٹ جائے گا۔ جو ذمہ داری مرد کی محبت پیار کی، وہی ذمہ داری عورت کی محبت پیار کی۔ سن، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ فجر کی نماز پڑھ کے آئے، دیکھا اماں فاطمہ، سارا کام اہل بیت ساتھی بیان کر رہا ہوں، اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ گھر کا سارا کام کاج کر رہی ہے۔ علی، پاک گھرانے کا پاک داماد علی، کیا ہوا؟ ارے سست آلے، آرام کر لے۔ کبھی میں نے کروٹیں بدل بدل کر، کبھی اٹھ کر میں نے تجھے مصلی پہ دیکھا، اے فاطمہ، نہ مجھے ناشتے کی بھوک، نہ کپڑے لگتے کی طلب، کیا گئی؟ اے علی، تجھے پتہ ہے کتنے دن ہو گئے نہ تو نے کھایا نہ میں نے کھایا۔ میں صبح نماز پڑھ کے مصلی پہ بیٹھی، ذکر اذکار میں لگی، خدا کو یاد کر رہی تھی، ہلتے ہلتے پڑھتے پڑھتے مجھے اونگ آ گئی۔ جیسے میری آنکھ لگی، میرا ابا میرے سامنے آ گئے۔ مدنی کریم علیہ السلام نے پوچھا، اے بیٹی کیا کھایا؟ میں نے کہا کچھ نہیں، کل کچھ نہیں، پرسوں کچھ نہیں۔ اور میں بیٹی روزے کی نیت کر لے، شام کو افطاری کے دسترخوان پر تیرا ابا محمد رسول اللہ تیرا انتظار کر رہا ہے۔ بلاوا آ گیا۔ حضرت کیا کہنے لگے؟ میرا سلام کہہ دینا۔ ہاتھ پکڑا، کھٹڑے پر بستر پر جہاں جگہ لیٹنے کی تھی لے گئے، بٹھایا، فاطمہ لیٹ جا، ایک بات یاد ہے نا کیا کیا؟ تیرا میرا وعدہ ہے کہ تو اخیر تک ساتھ نبھائے گی۔ اے فاطمہ، میرا احساس نہیں، حسن حسین کا احساس کر کہ ننھے نے کون سنبھالے گا۔ ماں ماں ہوا کرتی ہے، جب آپس میں پیار نیاز کی باتیں ہوتی نہیں۔ علی جی ذرا ادھر میرے قریب آنا، آج میں تیرے سے کوئی چیز مانگوں انکار تو نہیں کرے گا؟ جس دن دلہن بن کے گھونگھٹ میں ابا کے گھر سے پیار کی شفقت کا سایہ لے کر جب میں نکلی تھی، باپ نے کان میں کہا تھا، اے فاطمہ، اس علی سے، میرے چاچے کے بیٹے سے کبھی دنیا کی خاطر ناراض ہو کے نہ آنا، جھگڑے میں کبھی پہل نہ کرنا، کبھی دنیا کی چیز سے طلب نہ کرنا۔ اے فاطمہ، بھوکی رہ لیو، کپڑے پیمد والے پہننا، کبھی علی سے کپڑوں کا سوال نہ کرنا۔ علی تجھے وقت تو یاد ہے، میرا ابا مغرب کی نماز پڑھا رہا تھا اور حسن حسین گھر کے اندر رو رہے تھے، میرے ابے نے نماز مختصر کر دی اور میرے ابا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حجرے کا پردہ ہٹایا۔ فاطمہ، حسن کیوں رو رہا، حسین کیوں رو رہا؟ میں نے کہا ابا، 6 دن ہو گئے ان کے پیٹ میں روٹی کا ٹکڑا نہ گیا۔ اور علی یاد ہے نہ کہا، فرمایا اے علی، اللہ ان کی روٹی کا انتظام کر، اے علی کہیں نہ کہیں سے جا، اے اللہ میرے بچوں کی روٹی کا انتظام کر دے۔ اللہ اکبر۔ اور جاتے ہوئے کیا کہا تھا؟ اے علی، میرے ان بچوں کو نہ رلایا کر، جب حسن حسین کی آنکھ میں آنسو آتا ہے تو میں محمد کے سینے میں درد ہونے لگ جاتا ہے۔ یاد ہے؟ علی تجھے وہ وقت بھی یاد ہوگا جب میں مصلی پہ کھڑی، میرا ابا میرے سامنے تھا، طاقت کمزوری کی وجہ سے پیٹ پہ پتھر بندے ہوئے تھے، بھوک لگی تھی، پہلی میں مصلی پہ گر گئی تھی، میرے ابو نے میرا ہاتھ پکڑ کے اٹھا کے سینے سے لگایا۔ میں نے کہا بیٹی کیا بات ہے؟ میرے ابو نے میرے سے پوچھا، رحمت والے نبی نے، بیٹی کیا بات ہے؟ کب آج 3 دن ہو گئے روٹی کا ٹکڑا پیٹ میں نہیں گیا۔ حضور نے فرمایا بیٹی صبر کر، تو نے 3 دن ہو گئے نہیں کھائی، آج 4 دن ہو گئے تیرے باپ نے روٹی دیکھی کوئی نہیں۔ یاد ہے؟ کبھی جھگڑی کا نہیں علی، میں نے کبھی گلا، کبھی منہ مسورا، کبھی تیرے سے ناراضگی کا اظہار کا نہیں علی، کبھی کچھ مانگا کا نہیں۔ اگر آج مانگوں تو دے دینا، آج مانگوں تو دو گے، کیا مانگتی ہے؟ حضرت فاطمہ کہنے لگی علی ذرا اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھمانا، یہ کربلا کے شاہ سوار کی اماں کہہ رہی ہے، ہائے
یہ کربلا کی نیزے کی اینیوں پر قرآن سنانے والے کی وہ دودھ پلانے والی کہہ رہی ہے، یہ حسن و حسین کے کردار کے اندر آسمان کے موتی توڑ توڑ کر میرے عزیز و سینے والی فاطمہ کہہ رہی ہے، اے علی اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ہاتھ میں دیا اور ادھر سے اپنے کپڑے کے دامن کے کونے کو پکڑا اور میں علی ذرا ایک ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دے اور دوسرے ہاتھ میں میرے کپڑے کے کرتے کے دامن کو پکڑ لے۔ حضرت علی کی آنسوں کی برسات چل رہی ہے، فاطمہ بتا کیا تیرے سے مانگوں گی، انکار تو نہیں کرے گا؟ کہ نہیں، بس ساری زندگی میں جب سے ابا نے ڈولی میں بٹھا کر تیرے گھر بھیجا اس وقت سے لے کر زندگی کی آخری سانس تک علی میں نے تیرے سے کچھ مانگا کہ نہیں، آج مانگوں گی، دے گا کہاں؟ کہ بس اتنا بتا دے، میں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اپنے ابا محمد کو منہ دکھانا ہے۔ علی تو میری خدمت سے راضی ہے کہ ناراض ہے؟ علی میں نے تیرا حق ادا کر دیا۔ صحابہ کہتے ہیں حسن و حسین بھی پاس کھڑے تھے، حضرت علی پھوٹ پھوٹ کے رونے لگ گئے کہ فاطمہ حق ادائیگی کی بات نہ کر، عرشوں پہ خدا کو گواہ بناتا ہوں، روزے میں تیرے ابا مصطفیٰ کو گواہ بناتا ہوں۔ اور علی پوری ذمہ داری سے کہہ رہے، اے فاطمہ تو نے اپنے گھر والے کی خدمت کا حق ادا کر دیا۔ بس اتنا کہنا تھا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کی آنکھوں میں آنسو آئے، آسمان کی طرف منہ کر کے کہنے لگی، اے اللہ اس علی کے بول کا تو گواہ ہو جا۔ اے علی اگر میں نے تیری خدمت کا حق ادا کر دیا تو فزت برب الکعبہ، اے علی کعبے کرم کی قسم محمد کی دی فاطمہ دنیا سے کامیاب ہو کے جا رہی ہے۔ تمہیں پتہ ہے مکہ سے آگے ایو مسلمانوں، اسلام کی سر سے پہلے سرپرستی کرنے والی قوم کی جب آسمان دنیا پر اسلام کی رونقیں چمکنے لگی، اس لرزتی ہوئی سواری کو دریا کی کفر و شرک کی موجوں کے اندر اس کشتی کو سہارا دینے والی قوم تھی۔ آمنہ کے لال ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے، آپ کے چہرے کی چمک کو دیکھ کر سب سے پہلے آپ کی نبوت کا اعلان کرنے والی قوم تھی۔ جب آپ نے آ کر اوڑھنی اپنے پہ اوڑھ لی اور زمیلونی ہائے سردی اوڑھنی دے دو کا اعلان کیا تو ہاتھ پکڑ کے کون ہے کہنے والی کون تھی، آپ کو اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ اسلام کا مدرسہ پہلے قائم کرنے والی قوم تھی۔ پھر میرے محترم دوستو بزرگو، اس مدرسے میں طالب علموں کے لیے روٹی پکانے والی قوم تھی، اس مدرسے کے اندر اناج دینے والی پہلی عورت قوم تھی، اس مدرسے کی پہلی کلاس کی چھٹی کے وقت کھانا کھلانے والی قوم تھی۔ پھر ایک وقت وہ آیا تو حضور علیہ السلام کو مکے کے سرداروں نے کہا غریب ہے نا آپ اپنے گھر تشریف لے کے آئے، اور حجرے مبارک میں اپنی اوڑھنی میں اپنی چادر اتاری اور یہ کر کے اپنے اوپر لے لی۔ اماں خدیجہ الکبریٰ کہنے لگی میں بڑی پریشان ہوئی، میں نے پکڑا چہرے سے کپڑا ہٹایا، میں نے ہاتھ پکڑا، میں نے کہا کیا ہوا؟ آج سے پہلے تو میں نے آپ کی ایسی حالت نہیں دیکھی۔ کہا خدیجہ میں غریب ہوں نا، کچھ لوگ پردیس سے مکے میں آئے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ اے خدیجہ ان کی مفلسی، ان کی غریبی ان کے چہروں سے ٹپک رہی ہے، کاش میرے پاس اناج ہوتا، کاش میرے پاس گوشت سالن ہوتا، اے خدیجہ تو پکاتی، میں محمد اپنی کمائی سے کھانا کھلا کے آتا۔ بس اتنا کہنا تھا، اماں وہیں بیٹھ گئی، اپنے آنسوں کے ساتھ روئی، پھر اپنے آنسوں کو صاف کیا، ہاتھ حضور کا پکڑا، ذرا اٹھیے نا، اٹھ کے ذرا بیٹھیے نا، پھر ذرا باہر جائیے نا، او میرے غلام میری ذرا، او آقا علیہ السلام کے غلام بلال، ذرا ان کے ساتھ جا کے سارے مکے کے سرداروں کو بلا، اور خاص ان سرداروں کو بلا کے لا جو اسے قدم قدم پہ غریبی کا یتیمی کا تانا دیتے ہیں۔ میں نے کہا خدیجہ کیا کرے گی؟ ذرا بلا کے تو لائیے۔ حضور فرمانے لگے میں حجرے سے باہر ہوا تو میں واپس پلٹا تو جتنا خدیجہ الکبریٰ کے پاس مال تھا، سونا تھا، چاندی تھا، درم و دینار تھا، سارا خدیجہ نے اپنے گھر کے آنگن میں ڈھیر کر رکھا تھا، اور اتنا اونچا مال و دولت کا ڈھیر لگا رکھا۔ بس جب میں گھر آیا تو میرا ہاتھ پکڑ کر مال کے اس طرف کھڑی ہو گئی، مکے کے سرداروں کو پرلی طرف بٹھا دیا۔ کہا خدیجہ بتا کیوں بلایا؟ کہا خبردار آج کے بعد
میرے سر کے تاج کو غریبی کا، یتیمی کا، مفلسی کا تانا نہ دینا۔ تجھے کس نے کہہ دیا محمد اکیلا ہے؟ عرش بری پہ خدا کا ذات ہے اور زمین پر خدیجہ الکبریٰ کا ذات ہے۔ مجھے عورت نہ سمجھنا، مجھے کمزور نہ سمجھنا، 3 گھروں سے طلاق یافتہ بے وطن نہ سمجھنا۔ اور مکے کے سرداروں، جتنا میرے پاس مال، سارے مکے کی سرداریوں کے پاس اتنا مال کوئی نہیں۔ آج اللہ کو گواہ بنا کے کہتی ہوں، خبردار، میرا جتنا مال تھا، جتنا درہم و دینار تھا، اللہ کو گواہ ہے، آج میں نے سارے کا سارا محمد کی جوتی پہ قربان کر دیا۔ جاؤ میرے عزیزوں، میں تمہارے سے سوال کرتا ہوں، پھندے لگا کے کیوں بہت حرام موت مرے؟ نہروں میں کیوں خودکشی کی؟ جاؤ گاڑیوں کے آگے کیوں آئے؟ ایک عورت جس نے گھر کی جلی ہوئی آگ کو اپنی محبتوں کے پانی سے بجھانا تھا، اس آگ کی انگاری کو چنگاری دینے والی کیوں بنی؟ خود تم دکان اور کاروبار کے حوالے ہو گئے، اسے موبائل کے کھیل کے حوالے کر دیا۔ کاش تم نقد دیتے، پھر تمہارے گھر کا کردار میرے عزیزوں، اللہ کی قسم زمین کی گہرائیوں سے نہیں، آسمان کی بلندیوں سے باتیں کرنا، پرواہ کوئی نہیں۔ ہم تو وہ گھر کے چوکیدار ہیں، ہمارے سامنے ہمارا گھر لٹ رہا ہے، ہم تو ہماری خیر بھی نہیں کر سکتے۔ آواز کی بے شرمی، بے حیائی روز پر۔ شاہ صاحب مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی، شاہ صاحب آپ بھی بتاؤ، آپ عمر رفیدہ ہو، میں نے اپنے بیٹے سے، میرے بھی چھوٹے ہیں مثال، میں نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا میں تیری شادی تیرے چاچوں میں کروں گا، اگر نہیں میں نے کہا تیرے ماموں میں کروں گا، اگر نہیں اپنی مرضی سے۔ پورا احمد پور سیال پورے راہوں میں ہر جگہ جان مارا، اسے پسند نہیں آئی، وہ کراچی تک، وہ پہاڑوں تک، ناران کا وہاں تک گیا۔ میں نے کہا یار قریب کر لے، اتنی مہنگی برات لے کے جائیں گے، انہوں نے کرنی ہے۔ امی نے کہا، ابو نے کہا، بہن نے کہا، بھائی نے کہا، ٹھیک ہے ٹھیک۔ احمد پور سال میں، گڑھ موڑ میں، شور کوٹ میں، ملو موڑ میں، جنگ میں تجھے کوئی گاڑی نہ ملی، وہ لاہور سے دولے والی گاڑی آئی، لاہور سے دولے کی گاڑی آئی، چنگی جی 22 سیٹر کرانا، 50 سیٹر کرانا، ہر بندہ لشپش گاڑی کے اندر آیا۔ کم سے کم 20 لاکھ روپیہ، 30 لاکھ روپیہ ایک شادی کے اوپر لگتا ہے، کم سے کم۔ ایک مرتبہ گھر میں شادی ہو جائے، کہتے ہیں 5 سال تک نام نہ لینا۔ اب یہ سوال میں آپ سے کروں گا، چاچوں کی تجھے پسند نہیں، مامے کی تجھے پسند نہیں، پھپھی کی تجھے پسند نہیں، الیر مسیر میں تو دولہا بن کے نہ گیا، اپنی پسند سے تو دلہن تلاش کر کے لایا، پھر کیا وجہ تھی؟ 4 بچوں کی ماں بن گئی، 20 سال شادی کے ہو گئے، قسم اٹھا اس 20 سال کے اندر کبھی تجھے اس کے پاس بیٹھ کے مسکرانے کا موقع ہی نہیں ملا ہے۔ کتوں کے لیے وقت ہے، چھت کے اوپر کبوتروں کے لیے وقت ہے، تیتر کے لیے وقت ہے، طوطے کے لیے وقت ہے۔ اللہ اکبر، جس نے تیرے ہاتھ میں ہاتھ تھام کر جنت الفردوس میں ساتھ جانا تھا، بتا اللہ تیرے حلق میں انگلی ڈالیں گے اور کہیں گے بتا تو نے اپنی بیوی کا قضا کیوں نہیں کیا ہے؟ بابو جی میں تمہیں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، جو گھر کا سرپنچ اپنے گھر کے پہرے داری کرتا ہے، اللہ کی قسم خزانہ اسی کا ہی بچتا ہے۔ جو گھر کا سرپنچ، گھر کا بڑا اپنے گھر کی پہرے داری چھوڑ دیتا ہے، تم نے کتوں کے ذریعے، سیکورٹی گارڈوں کے ذریعے، الیکٹرک تاروں کے ذریعے، خاردار اور کیمرے کے ذریعے اپنے گھر کی پہرے داری کرائی، واہ او بد نصیبہ، کیمروں میں اللہ اکبر، سیکورٹی گارڈ میں، خاردار تاروں میں، چور آیا تیرے گھر سے چوری کر کے چلا گیا، انہوں نے کہا نہیں الماری کھول کے دیکھی ڈالر محفوظ ہے، انہوں نے کہا نہیں سونے کی ٹکے محفوظ ہے، چاندی محفوظ ہے۔ میں نے کہا چور بھی بڑا سیانا تھا، ایسا منہ پر تماچا مار کے گیا، انہوں نے کہا سونا چوری کروں گا کل واپس آ جائے گا، چاندی چوری کروں گا واپس آ جائے گا۔ اس نے کہا اس کے گھر کے سب سے قیمتی مال و متاع کو چوری کرو، اس کے گھر کی غیرت کو چوری کرو، یہ مر بھی جائے گا غیرت واپس نہیں آئے گی۔ سیانا چور تھا، بیٹیوں کے سر سے چادر لے گیا،
ان کے سینے سے کپڑے لے گیا، ننگا کر دیا، کہتے میرا گھر بڑا محفوظ ہے، لعنت ہے۔ ٹائم کے مطابق ابھی میرے پاس 25 منٹ ہے میرے خیال سے۔ شاہ جی مجھے ایک بات بتائیے، افطاری کا وقت تھا، 4 لڈو 4 رسگلے گھر میں آئے، ہو بچے نے روزہ رکھا؟ نہیں، کیا ہوا؟ اللہ نے بیٹی دی ہے، اچھا ماشاء اللہ مبارک، اس کی مٹھائی ہے، کیا نام رکھا؟ ابھی سوچ رہے ہیں۔ بیٹی آئی، شاہ صاحب کو اچھا سا نام بتائی، اسلامی نام فاطمہ، اچھا جی میں نے اس کا رمضانہ بی بی رکھ دیا یا فاطمہ بی بی رکھ دیا، نام فاطمہ، رمضان المبارک میں پیدا ہوئی، اور کہاں جا رہے ہو؟ وہ سب کی خریداری مکمل ہو گئی، وہ چھوٹی بچی کی رہ گئی جنگ جام، پورا جنگ دائیں بائیں آگے پیچھے پھرے، اس بچی کا لباس کوئی پسند نہیں آیا، پھر ایک دکان کی چمک دمک کو دیکھ کے اس کے اوپر چڑھے، اس کے اوپر لکھا گیا تھا فکس پرائز شاپ، یہ کتنے کا؟ اس نے 36 سال ان آنکھوں کے آئینے میں بہودگی، بے پردگی، اچھائیاں برائیاں دیکھی، اسے اپنی نسل کے بارے میں فیصلہ کرنا ہی نہ آیا۔ اس نے کہا یہ دو، اس نے کہا یہ پسند ہے کہاں؟ انہیں جلدی جلدی ویڈیو کال ملائی، بیوی کو کہاں، امی نے کہا، بہن نے کہا کہاں، جب یہ گھر لایا میں نے کہا یہ شاپر لے کے آیا کہ بچی کا لباس لے کے آیا؟ انہوں نے کہا نہ لگتا تو شاپر ہے، جب پہناؤں گا اللہ اکبر دنیا دیکھتی رہ جائے گی، یہ لباس تو نے پہنایا تھا جو آج بازاروں میں یہ اللے تھللے یوں کر کے دیکھتے ہیں، یہ معذرت کے ساتھ یہ آپ کی پسند ہے؟ شاہ جی تیری بھی تو بہنیں ہوں گی، میری بھی، بھائی رمضان تیری بھی تو میری بھی بہنیں ہوں گی۔ جب باپ کے سامنے بیٹی کا ننگا سر ہوتا تھا، باپ یوں دیکھتا تھا، بیٹی پجامے میں پیشاب کر دیا کرتی تھی، اب بیٹی ننگی آ گئی، اب باپ کا پیشاب نہیں کر رہا، ڈوب کے مر جاؤ بغیر تو۔ ہم نے تمہارا کیا بگڑا کہ مولوی خراب ہے، ہم تمہارے سامنے ننگے کھڑے ہو کے نمازیں پڑھاتے ہیں؟ کیوں شرم نہیں آتی؟ تم بے شک مجھے آخری مرتبہ بلاؤ، لیکن زندگی کا میں 2 مرتبہ منہ کہ میری سانس میرا زیرو، آپریشن کے دوران رکی تھی، اللہ کے گھر سے واپس آیا، کل میرا زیرو میں مظفر گڑھ گیا، کینسر ہے مجھے اترنا پڑا، 1 اور لے گئے، 1.5 گھنٹہ میرا ٹریٹمنٹ ہوتا رہا، سانس کا مسئلہ بنا پڑا۔ میں تو 2 نمبری کر کے نہیں جاؤں گا، اپنے بچوں کے آگے بھی ہاتھ اور تمہارے بچوں کے آگے ہاتھ جوڑوں گا۔ عید کا دن آیا، شادی عید الفطر آئے گی رمضان کے بعد، پتہ ہے کہ نام کا دن ہے، 30 روزوں کے انعام کا دن ہے، پتہ ہے اتنا بابرکت دن ہے۔ اس دن صبح کے وقت عیدگاہوں کے دروازے پر آسمان کے فرشتے اترتے ہیں، جنہوں نے روزے رکھے، جنہوں نے تراویح پڑھی، انہیں بخشش کی، مبارکباد دیتے ہیں، ان سے مصافحہ کرتے ہیں، ان سے معانقہ بغل گیر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں مبارک تو نے رمضان کا حق ادا کر دیا، اللہ نے بھی تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ اتنے بڑے ادب و احترام انعام والے دن آپ نے اپنی بچیوں کے ساتھ اور میں نے اپنی بچوں کے ساتھ کیا کھلواڑ کیا۔ جب یوں کر کے میں نے اپنی بچی کو نہلایا دھلایا، لوشن ملے، کریمیں ملی، ہنلی پپوتی کی، اس کے بعد میں نے یوں کر کے فراق اٹھائی، بچی نے یوں کر کے دیکھا اماں کی طرف ابا کی طرف، یہ کیا ہے؟ ماں نے کہا ماشاءاللہ میری بیٹی پہننے کی بڑی سونے لگے گی۔ اتنی سی بچی تھی، وہ جل کے یوں کر کے ماں کے سینے کے ساتھ لپٹ گئی اور چوسنی لے کے یوں ہلنے لگ گئی۔ اماں یہ فیصلہ نہ کرنا، یہ لباس میں نے خاندان اہل بیت اطہار کے جسم پہ نہیں دیکھا، بنات مصطفیٰ پہ نہیں دیکھا، ازواج مصطفیٰ پہ نہیں دیکھا، میں وہاں سے ہو کے آئی ہوں، اللہ سے تازی تازی ملاقات کی، یہ لباس میں نے عرشیوں کا نہ دیکھا نہ فرشیوں کا دیکھا، اماں اس لباس کی مجھے پہچان نہ کروا، یہ لباس دور کر دے۔ پھر یہ فراق بنائی وہ رونے لگ گئی، کس نے کہا کالر چبھ رہا ہے، کسی کا نہیں کالر نہیں چبھ رہا، یہاں سے گوٹا چبھ رہا ہے۔ پھر لباس پہن گئی، کبھی ماں کی طرف دیکھا، انہوں نے کہا دادا تو میرے پہ رحم کر، دادا نے 500 روپے نکالا، بڑی سونی لگ رہی ہے۔ اس نے نانا کی طرف دیکھا، نانے نے بھی 1000 روپے نکال دیا۔ اس نے روتے روتے ماں کی طرف دیکھا، تو اماں میرا خیال کر، اماں نے سینوں پر کر کے دودھ پلانا شروع کر دیا۔ اس نے ہر ایک کی طرف دیکھا، اتنے سارے میرا عزیزوں پیسوں سے فرض بھر گیا، لیکن غیرت والا تھیلا خالی ہو گیا۔ پھر تنگ آمد بجنگ آمد، یہ میرا عزیزوں نیند کی آغوش میں سو رہی تھی اور ہچکیوں کے ساتھ یوں کر کے رو رہی تھی کہ اماں جی یہ ننگا جو لباس پہنایا یہ میرا فیصلہ نہیں، یہ ابا تیرا فیصلہ ہے۔
ابا جی خدا کے واسطے میرے اٹھنے سے پہلے، پہچان کرنے سے پہلے، میرے دیکھنے سے پہلے ابا یہ لباس پہنا دے، ارے تیری مرضی سے پہنا، اگر یہ لباس مجھے پسند آ گیا، کل 15 سال کی عمر میں جب اپنی مرضی سے ابا یہ لباس پہن کر میں تیری آنکھوں کے سامنے آؤں گی، ابا مجھے اللہ کی عزت کی قسم میں تیری غیرت کا جنازہ نکال کے رکھ دوں گی، پھر تو روئے گا، پھر تو ماں سے کہے گا ایسا کا دوپٹہ لے، مجھے تیری بات سمجھ نہیں آئے گی، اتنا بڑا کھلا گلا لے کر یہاں تک شلواریں آؤں گی۔ اور میرے محترم دوستو، آخرت کی کامیابی کی، اللہ سے ایمان کی سلامتی کامیابی کی دعا کرنے والوں، ایک دعا اپنی دعاؤں میں اور شامل کر لو، اے میرے اللہ جہاں تک میری بچیوں کا لباس روزانہ چھوٹا چھوٹا ہوتا، جہاں تک لباس ہے اللہ اس سے یہی بس کر دے۔ او لوگو، اے مدپور سیال والو، تم بھی نہیں گلیوں کے اندر کھیلے کودے، میرا بھی آنا جانا ہوا، آج سے 20 سال پہلے جو آپ کی ماں بیٹی میری بہن کا جو لباس تھا آج نظر نہیں آ رہا، اگر یہ لباس اور چھوٹا ہوا اور ہم نے اس کی فکر نہ کی تو اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہو 20 سال کے بعد جو لباس اس وقت ہے وہ بھی نظر نہیں آئے گا۔ ایک دعا اپنے لیے اور کیا کرو، ایک دعا آخری بات اپنے لیے اور کیا کرو، کون سی؟ یہ کالے بال اسی احمد پور سال میں چٹے ہو گئے، جس گلی سے گزرتا ہوں وہاں کا جانور بھی راستہ چھوڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور جہاں جاتا ہوں لوگ یوں کرتے ہیں، میرے اکاؤنٹ کے اندر پیسے نہ ہو میں کسی کو چیک کاٹ کے دوں تو بینک سے آتا ہے راؤ صاحب، عبدالحنان صاحب، شاہ صاحب چیک آیا ہے بیلنس نہیں ہے، کیا کریں؟ ہاں آپ دے دو شام تک پیمنٹ جب ہو جائے گی۔ یس سر، تھانے میں کچہری میں جہاں جہاں اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، میں بھی کہ اللہ کے گھر میں مجھ جاننا چیز جیسا بندہ جاتا ہے، اللہ کے گھر میں ہم جاتے ہیں تو لوگ پہلی سب میں سے جگہ دیتے ہیں، ادھر آؤ جی ادھر آؤ۔ کھاد والی دکان پہ کھڑا ہو جاؤں، لوگوں کی زندگی موت کے فیصلے بیٹھ کے کرتا ہوں، یا اللہ جس داڑھی اور پگڑی کی عزت بچاتے بچاتے میں موت کے منہ میں قبر کے دروازے تک چلا گیا، یا اللہ اب اولاد میرے کندھے کے برابر ہو گئی، یا اللہ میری اولاد کی وجہ سے، میری نسل کی وجہ سے اس داڑھی والے چہرے کو اللہ کسی عدالت میں، کسی پنچایت میں، کسی کٹہرے میں اللہ نیچا نہ کرنا، یا اللہ میں نے فاقہ مستی کی زندگی گزاری، یا اللہ ریڑیاں لگائی، تگاریاں اٹھا اٹھا کر 4 منزلیں چڑھا، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلایا، اے اللہ اولاد کی جوانی کی وجہ سے جو پگڑی میرے سر پر عزت دکھا رہی ہے اللہ یہ پگڑی کسی پیر میں نہ بنانا، ورنہ شاہ صاحب کہ جتنے حضرات بیٹھے ہیں یقین جانو اللہ نے آنکھوں سے دکھایا، جس پگڑی کو لوگ لے کر بازاروں میں عزت پایا کرتے تھے، ہم نے اولاد کی وجہ سے ان پگڑیوں کو کئی لوگوں کے پیروں کے اندر پڑا دیکھا ہے۔ شروع سے یہ بات کر رہا ہوں، آخر تک یہ بات کر کے جاؤں گا، میرے لاڈلو اللہ کے واسطے دکان کے مکان کے روٹی کے بغیر گزارا چل جائے گا، اولاد کا کردار اچھا نہ ہوا احمد پور تو دور کی بات ہے، کسی کچے دیہات کی گلیوں کے اندر رہنا مشکل ہو جائے گا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کے پاس کھڑے ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں کر کے گزرے، جبرائیل یا رسول اللہ یہ ابو ذر ہے، جبرائیل یہ تمہارے میں سے نہیں ہے تو ہمارے میں سے ہے، تو اسے کیسے پہچانتا ہے؟ اب کیا کریں یا رسول اللہ صرف میں نہیں، اسے میکائیل بھی، اسرائیل بھی، اسرافیل بھی، اسے ساتوں آسمان کے فرشتے پہچانتے ہیں، کیوں؟ یا رسول اللہ اس کے اندر 2 چیزیں ہیں، ایک اس کے میں نہیں ہے اور دوسرا یہ مہمان نواز ہے، تیسرا قرآن پڑھتا ہے اللہ آسمان کے فرشتوں کو سناتا ہے، اور حال کیا؟ ایک ڈنڈا، ایک چادر، ایک کرتا، ایک پگڑی ٹوپی، مدینے کی گلیوں میں ہو لوگوں ایک جوڑے سے دوسرا جوڑا نہیں بنانا، بیویوں زیور اتارو، حرام ہے اللہ کے راستے میں دو، خبردار جنت میں اللہ نے ساری چیزوں کا وعدہ کر رکھا۔ اب یہ کام حضور علیہ السلام سیدنا صدیق حضرت عمر کے دور میں یہ مدینے میں رہے، پھر سیدنا عثمان غنی کے دور میں صحابہ نے کہا یہ تو اللہ اکبر مدینے کی گلی میں ڈنڈا لے کے پھرتا ہے، انہیں زبدہ کے مقام پہ بھیج دیا، جاؤ وہاں زندگی گزارو اللہ اللہ کرو۔
چلے گئے. آخری وقت آیا, اپنی بیوی کو بلایا کہ ذرا گھر والی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے, ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی. آپ نے فرمایا تم میں ایک شخص ایسا ہے جو اکیلا ہی دنیا میں آیا, اکیلا ہی دنیا میں رہے گا اور اکیلا دنیا سے جائے گا. اس کا جنازہ ایک جماعت پڑے گی. جا گھر سے نکل کر, جھوپڑی سے نکل کر روڈ کے کنارے بیٹھ جا. اور وہ روڈ کون سا تھا؟ مکہ عراق کا راستہ تھا. حج کا زمانہ ختم ہو گیا, لوگوں کی آمد و رفت ختم ہو گئی. اب گھر والی وہاں جا کے بیٹھ گئی. کوئی قافلے والا ہے, سواری کو روکنا, قافلے کو روکنا, اور لوگوں نبی کا صحابی فوت ہو گیا, آؤ اس کا جنازہ پڑھ کے جاؤ. گھر والی آخری سانسوں میں چھوڑ کے گئی, اللہ اکبر, جا کے روڈ کے کنارے بیٹھ گئی. ایک جماعت, ایک قافلہ گھوڑوں اونٹوں پر آیا. اللہ والی نے اس کو روکا. جب اس جماعت وہ قافلہ روکا, بی بی کیا بات ہے, روٹی پانی کرنا ہی نہیں, میرا گھر والا یا تو رضا کے عالم میں یا آخری سانسیں لے رہا ہے. دونوں نے عرصے بعد ایک دوسرے کو دیکھا, دونوں رونے لگے, پھر آپس میں حضور کی باتیں کرنے لگے. پھر اتنا بھی ہوا, آخری سانسیں جب ٹوٹنے لگی تو عبداللہ بن مسعود کیا کہہ رہے ہیں, تعارف آسمان کے سارے فرشتوں میں, تعارف آسمان کے سارے فرشتوں میں, جبرائیل زمین پر آ کے تعارف کرے. حال یہ ہے اے عبداللہ جی, جب میں مر جاؤں میرے کفن دفن کا انتظام تو کرنا, جنازہ پڑھنا, مجھے اللہ کے حوالے کرنا. اے عبداللہ تجھے تو میرے حالات کا پتہ ہے, ساری زندگی میں نے خاموشی میں گزار دی. عبداللہ اگر میں تیرے سے ایک بات کا سوال کروں, دے گا؟ کہاں کیا دے گا؟ کہ میرا عبداللہ اگر میں مر جاؤں کیا تیرے پاس فالتو چادر ہے؟ کیا کرے گا؟ اللہ کی قسم میرے پاس کفن کا کپڑا بھی کوئی نہیں. اگر تیرے پاس چادر ہے تو مجھے کفن پہنا دینا, ورنہ اللہ کے دربار میں اسی کپڑوں کے ساتھ مجھے رخصت کر دینا. ہاں, جس نے حکومت کی نوکری کی ہو, جس کے پاس بیت المال کی نوکری ہو, اللہ کے واسطے مجھے کفن نہ دینا. میں نہیں چاہتا کہ مسلمانوں کے مال کا کفن پہن کے میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاؤں. اور میرے محترم دوستو, کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر کفن کے آئیں گے, لیکن تعارف ان کا اتنا ہوگا, رب اکبر کی قسم قیامت کے دن ایسے لوگوں کو جو اللہ کو منا کے گئے, کپڑے پہ راضی ہو کے نہیں, مال دولت کو نہیں, جو اللہ کو منا کے گئے, قیامت کا دن ہوگا ایسے لوگوں کے لیے جنت کے 8 دروازوں سے آواز آئے گی. اب سارے لوگ کہہ رہے ہوں گے ولی صاحب بھوکے مریے, ننگے رہیے, مکانوں سے باہر نہیں. وہ مکان, وہ دکان, وہ کپڑا, وہ کھانا, وہ آرام, وہ بستر جس کو بنانے میں اور اس کے حصول میں خدا بھی بھول جائے, خدا کا مصطفیٰ بھی بھول جائے, یہ کمائی, یہ پیسہ, یہ مکان بنانا حرام ہے. وہ کمائی, جس کمائی میں, جس کاروبار میں, جس مکان میں, جس خوراک میں, جس دسترخوان میں خدا بھی یاد رہے, مصطفیٰ بھی یاد رہے, اللہ کا ڈر ہو, نبی کی اطاعت ہو, رب اکبر کی قسم وہ رہائش بھی حلال ہے, وہ کمانا بھی حلال ہے, وہاں کا رہنا بھی حلال ہے. ختم نبوت کے صدقے سے اللہ نے تبلیغ کا کام آپ کو مجھے عطا فرمایا. پہلے نبی دنیا میں آتے, دین لاتے, دین کی دعوت لاتے. میرے محترم دوستوں بزرگوں, جو دین کی دعوت میں لگتا اللہ کی رحمت آتی. نبی دنیا سے چلے جاتے, دین کی دعوت اٹھ جاتی. آخر میں ختم نبوت کا تاج پہنا جناب محمد مصطفیٰ سب کو صلی اللہ علیہ وسلم. آپ تشریف لائے, دین کی دعوت لائے اور دین کا کام لے کے آئے. جب نبی دنیا سے تشریف لے گئے, دین کا کام باقی رہا, کام کرنے والے باقی رہے. قیامت تک جو کام کرے گا اللہ کی رحمتیں اس پہ اترتی رہیں گی. ختم نبوت کے صدقے سے اللہ نے آپ کو مجھے عطا فرمایا. ایک وقت اس کام کی خوشبو میں میرے عزیزوں مرجھا رہی تھی. اللہ نے ایک مرد قلندر, راؤ برادری, اللہ نے میو برادری میں سے ایک مرد قلندر کھڑا کیا جس کا نام مولوی الیاس رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تھا. پتہ ہے مولوی الیاس کی دادی جان کا کرتی تھی امی بھی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. او الیاس, جب تو سامنے میرے آ کے کھڑا ہوئے, جب تو سامنے میرے آ کے کھڑا ہوئے, مجھے تیرے دائیں بائیں صحابہ کا قافلہ نظر آتا ہے. حضرت شیخ الہند دارالعلوم دیوبند کے محتوی حضرت شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ, جب مولانا الیاس رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو غسل دیا جا رہا تھا, حضرت شیخ الہند آ کے کھڑے ہو گئے, آنسوں کی لڑیاں بہ گئی, زاروں قطار رو کے کہنے لگے مولوی الیاس کو جب غسل دے لو, سنو, مولوی الیاس کو جب غسل دے لو تو روئی کے پھائے پر نہیں, انگلیوں کے پورے پر نہیں, ادھر لگا کر انگلیوں کے پورے اور روئی کے پھائے سے اس کے جسم کو نہ لگانا. اے غسل دینے والوں, پوری شیشی کو اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کے چلوں میں انڈیل لو. جب ساری شیشہ تر میں انڈیل لو
تو پھر مولوی الیاس کے سب سے پہلے کی طرح ماتھے کو چپڑ دینا. اتنا کا حضرت شیخ الہند رونے لگ گئے. کہو لوگو تم نے دیکھا نہیں دیکھا لیکن اس آنکھ نے مولوی الیاس کی اس پیشانی کو دیکھا. رب اکبر کی قسم جہاں سورج غروب ہوتا چاند نکلتا رات ہوتی مصلح ہوتا اللہ اکبر. پھر یہ اس پیشانی کے ساتھ سجدے میں سر رکھتا اور ساری رات اللہ کے آگے امت کے غموں کو سامنے رکھ کر امت کی بخشش کے لیے روتا رہتا تھا. یہ الیاس ہے رب اکبر کی قسم. آئے کتنی شرف کی بات ہے. تم گندم اور کماد کے چکروں میں لگ گئے. جس دین کی شراب جس دین کی شرابی جس دین کا چشمہ اللہ نے تمہارے گھروں سے جاری کیا تھا کتنی بدنصیبی کی بات ہے. لوگ شراب رہ گئے کنویں کے مالک کی پیاسے رہ گئے. اللہ مجھے آپ کو اس کام کے لیے قبول فرمائے. مرتے دم تک اس کام کو کریں گے کرتے کرتے انشاءاللہ تبلیغ کے کام کو کریں گے. بات چلے 4 مہینے کی نہیں بات 7 ماہ سال کی نہیں. انشاءاللہ جب تک سانسیں چلتی رہیں گی انشاءاللہ تبلیغ کے لیے کام ہوتا رہے گا. کون کون نکلے گا اللہ کے راستے میں. اللہ برکت عطا فرمائے. خانقاہیں بھی ہماری مراکز بھی ہماری مساجد بھی ہماری مدارس بھی ہمارے. ہم نے سب کی سرپرستی کرنی ہے. کہہ دو انشاءاللہ. اچھا شاید آخری بات پر آخری چلی رہی ہے. چٹی چیز ہوتی ہے اس کے اوپر مٹی ڈالو تو خردبین لے آئے نکلیا وہ چٹی چیز نظر نہیں آتی. پہلے مٹی اتارنی پڑتی ہے پھر اسی چٹی چیز کا اظہار ہوتا ہے. دل کے اوپر گندگی تعفن بدبو کبیرہ گناہوں کی نافرمانیوں کی پڑی ہوئی ہے. یقین جانو جب تک وہ میل نہیں اترے گی تو اللہ کی محبت اس کے نبی کی محبت اس پہ خرچ کرنا اس کے لیے مال جان قربان کرنا نظر نہیں آئے گا. تو پہلے اللہ کے دربار میں اپنے گناہوں کی معافی مانگو. میرے ساتھ سب مل کے پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یا اللہ میری توبہ تمام گناہوں سے تمام خطاؤں سے. یا اللہ میری سچی توبہ. یا اللہ میری توبہ قبول فرما. یا اللہ مجھے اس توبہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ میرا خاتمہ ایمان پر فرما. یا اللہ مجھے مرد وقت کلمہ نصیب فرما. اللہ توبہ قبول فرمائے. 5 وقت کی نماز رزق حلال نماز کے سجدوں کو مضبوط کرے گا اور نماز کے سجدے ایمان کی جڑوں کو مضبوط کریں گے. زہر 2 ہے ایک سانپ کا زہر ایک حرام مال کا زہر. سانپ کا زہر انسان کی جان پر اور حرام مال انسان کے ایمان پر حملہ کرے گا. ہم نے ایمان بچانا ہے. جان اللہ لے لیں گے واپس لوٹائیں گے. ایمان نکل کے واپس نہیں آئے گا. زبان کا ہلکا بول رزق حلال 5 وقت کی نماز لگے رہنا ڈٹے رہنا. اللہ حامی و ناصر ہو. اللہ ان دینی اجتماعات سمیت اس 2 روزہ جامع شمسیہ کے اجتماعات کو اللہ قبول فرمائے. اور دوسرا جتنے مہمان آگے آئیں گے اور کل تک آپ اپنی شمولیت کا اظہار کریں. جمعہ المبارک کے دن بھی تشریف لائیں. ان اجتماعات کو قیمتی بنائیں. بس آخر میں